رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس سورہ کا نام ہی النساء ہے، عورتیں، خواتین، چونکہ اس میں خواتین کے حقوق کا تذکرہ، ان کے معاملات کا تذکرہ کیا گیا ہے زیادہ تر، اس لیے اس کا نام النساء رکھ دیا۔ خواتین کو علماء فرماتے ہیں خاص طور پہ سورہ نساء اور سورہ النور یہ بڑی پڑھنی چاہیے، خواتین کو، عورتوں کو خود پڑھنی چاہیے کہ اس میں خواتین کے بارے میں معاملات کا تذکرہ ہے، اور ساتھ سورہ تحریم اگر ملا لی جائے طلاق کے معاملے میں، وہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، تو یہ 3-4 صورتیں جو خواتین کو اگر پڑھائی جائیں، خود گھر میں، ہر گھر میں پڑھائی جائے تو بہتر رہنمائی زندگی کے معاملات میں ملتی ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کا حکم ہے، اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ کوئی رشتہ دار ہے، کسی کا باپ فوت ہو گیا، چچا مالک بن بیٹھا، ماموں مالک بن بیٹھا، خالو بن بیٹھا، ایسے ہی تو تمہارے لیے روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور مت روکو انہیں اس نیت سے تاکہ تم ہڑپ کر جاؤ، کھا لو، لے لو واپس اس میں سے جو تم حق مہر کی مد میں انہیں دے چکے ہو، اس نیت سے مت روکو انہیں۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری، بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پیچھے والا یہ حصہ اب آ گیا وہ حصہ جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو عمدہ طریقے سے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے 19 نمبر، رب کائنات کا کلام ہے اور انداز ہے حکم دینے کا، حکم، یہ کوئی ریکمنڈیشنز نہیں ہے، تجاویز نہیں ہے، یہ کوئی میرا اور آپ کا آپشن اور اختیار نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو مان لیں، چاہیں تو نہ مانیں، چاہے تو عمل کریں، چاہے تو نہ کریں، حکم ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو عمدہ طریقے سے۔ اگر ہم قرآن پڑھیں، اگر ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، اگر
اللہ ہمارے سینے کو کھولے دین کے لیے، اگر دماغ میں اللہ وسعت پیدا کرے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے برتاؤ کرنا ہے خواتین سے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، جیسا کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اپنی آنکھ کا شیطیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ میں تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، کیونکہ میں اپنی آنکھ میں خود نہیں دیکھ سکتا، یہ حقیقت ہے۔ تو دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھ لوں گا، لیکن میری آنکھ میں اگر شیطیر بھی ہے تو میں دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح دوسروں کے عیب، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن اپنے بڑے بڑے گناہ بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تمہارا عورتوں کے ساتھ زندگی گزارنا کیسا ہونا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ زندگی بیتاؤ عمدہ طریقے سے، تو صاحب قرآن کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، لوگوں تم میں سے بہترین شخص ہے ہی وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے، ہم باہر تو بہترین ہوتے ہیں، اندر بدترین ہوتے ہیں۔ جب عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جائے گا، جب اس کے حقوق کی پرواہ نہیں کی جائے گی، خیر پرواہ کرنی تو دور کی بات ہے، علم ہی نہیں حقوق کا کہ عورتوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں کیا، اور عورتوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ مردوں کے ان پر کیا حقوق ہیں۔ دونوں طرف ہے جہالت برابر لگی ہوئی، دونوں طرف معاملہ یکساں ہے، اور ان کی اس لاپرواہی اور جہالت کے بھی ذمہ دار مرد ہیں، کیونکہ اگر باپ کے گھر میں بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے اس کی تربیت کرنا، اور اگر خاوند کے گھر میں عورت ہے تو خاوند کی ذمہ داری ہے بیوی کی تربیت کرنا۔ یہ تانا نہیں مار سکتا کوئی خاوند کے جناب باپ سے کیا سیکھ کر آئی ہو، نہیں، اب کہا جائے گا تیرے خاوند نے کیا سکھایا تجھے، جس گھر میں اب اس گھر کا معاملہ ہے، یہ تو پہلے پوچھ لینا تھا کہ کیا سکھایا ہے اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، لوگوں صحابیوں تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیر خواہ ہوں۔ فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والیوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ معاشرت کرو، یعنی رہن سہن کرو، ان کے ساتھ زندگی بسر کرو اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، عمدہ طریقے سے۔ اب یہ فطری عمل ہے کہ جب بندہ شادی کرتا ہے اس کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے ارمان ہوتے ہیں، کچھ اس کی امیدیں ہوتی ہیں، کچھ اس کا آئیڈیالزم ہوتا ہے، اور ہر بات تو پوری نہیں ہوتی۔ یہاں پہ تو کسی شہنشاہ کی بھی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تو میرے جیسے عام آدمی کی ہر خواہش کیسے پوری ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہاں پہ اللہ کی خواہش کے مطابق، اللہ کے نظام کے مطابق، اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرو تو وہ زندگی ملے گی جہاں پہ تمہاری ہر خواہش پھر پوری ہوگی۔ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ان خواہشوں کو پورا کیا جائے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ فرمایا ان خواہشوں کی، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دو، وہاں پہ ہمیشہ کے لیے خواہشیں پوری ہوں گی۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب اگلا حصہ آیت کا آ رہا ہے کہ بندے کو بعض اوقات بیوی کی شکل نہیں زیادہ اچھی لگتی، بعض اوقات
اخلاق اچھے نہیں لگتے، بعض اوقات جہیز اچھا نہیں لگتا، بعض اوقات مال اچھا نہیں لگتا، تعلیم اچھی نہیں ہوتی، کوکنگ گھر گرہستی اچھی نہیں ہوتی، گھر نہیں سنبھال سکتی، کتنی ہر بشر میں خامیاں ہیں۔ کیا مرد پرفیکٹ ہو گئے کہ عورتوں میں خامیاں نہیں ہونی چاہیے؟ ہر بشر میں خامی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، اللہ نے کسی نہ کسی خامی میں رکھا ہے۔ میرے میں جو خامی ہے وہ خیر کسی دوسرے میں ہے، دوسرے میں جو خامی ہے وہ میرے میں رکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام بنایا ہے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی عورت میں کوئی خامی دیکھتے ہو، کسی طرح کی کوئی کمی تمہیں نظر آتی ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں پسند کرو، کسی بات کی وجہ سے نہ پسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی چیز میں اللہ نے تمہارے لیے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی۔ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، تمہیں رنگ پسند نہیں آ رہا، تمہیں جہیز پسند نہیں آ رہا، تمہیں کوئی خاندان جی اتنا بڑا نہیں ہے پسند نہیں آ رہا، یاد رہے کتنی بار اس حدیث پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا يُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لِمَالِهَا، بعض اوقات اس کا مال دیکھا جاتا ہے کہ مالدار بڑی ہے، وَجَمَالِهَا، بعض اوقات اس کا حسن اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس وجہ سے کر لیا جاتا ہے، لِنَسَبِهَا، بعض اوقات اس کا خاندان بڑا ہوتا ہے، وہ دیکھ کر لیا جاتا ہے۔ یہ تین دنیاوی معیار ہیں۔ علیک بذات الدین، فرمایا صحابی کو تو ان کے پیچھے نہ جانا، ان تینوں کو بتا دیا کہ رواج یہ ہے کہ مال اور جمال اور نسب خاندان کی وجہ سے شادیاں ہوتی ہیں، تو نہ کرنا۔ علیک بذات الدین، تو دین والی کو ترجیح دینا، تو دیکھنا کہ اس میں دین کتنا ہے، اس کے پاس دین کتنا ہے۔ مال جمال اور نسب کو چھوڑ دینا، خاندان کی پرواہ نہ کرنا، حسن کی پرواہ نہ کرنا، اس کے مال کی پرواہ نہ کرنا، لیکن پرواہ کرنی ہے تو اس کے دین کی کرنی ہے۔ اور یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے اس کی شادی نہیں ہوتی آج کل کے زمانے میں، تو مولوی کو رشتے کو نہیں دیتا، اس لیے کہ کہتے ہیں یہ نکمے ہیں جی، کمائی تھوڑی ہے، کمائی کچھ نہیں ہے۔ بات وہی پھر آگی کہ مال پر آنکھ ہے، بندے کے اخلاق پر آنکھ نہیں ہے، بندے پر آنکھ نہیں ہے، مال پر آنکھ ہے، عورت پر نظر نہیں ہے، عورت کے مال پر جمال پر نسب پر نظر ہے، اس کے دین پر نظر نہیں ہے، جبکہ دین کہتا ہے کہ مرد کے اخلاق دیکھو، عورت کا دین دیکھو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے شادی کرنی ہے، لڑکی ڈھونڈ رہے ہو تو دین والی تلاش کرو، اور اگر لڑکا ڈھونڈ رہے ہو تو اچھے اخلاق والا تلاش کرو۔ اور یہ دونوں ہی خامیاں ہم میں ہیں، ان دونوں باتوں کو پوچھتے ہی کوئی نہیں، دیکھتے ہی کوئی نہیں۔ جس سے اللہ کے نبی، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ یہ تین آرڈر آف دی ڈے دنیا کا رواج ہے، وہی تین آج بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ مال دیکھا جا رہا ہے، خاندان دیکھا جا رہا ہے، اور خوبصورتی دیکھی جا رہی ہے۔ تو فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے تم اپنی عورت سے کسی وجہ سے اس کی کسی بات کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، لیکن یاد رکھو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکتیں رکھ دی ہوں۔ یہ زیادہ اچھی کوکنگ تو عورت نہیں کرتی، لیکن تمہاری اولاد کا نسب کا سبب بنے، ایسی نیک اولاد پیدا ہو جو تمہاری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ایسی مقدر والی اولاد اس میں سے اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ اس لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی بات کو ذرا اور انداز سے وضاحت فرما دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں فرمایا کتب علیکم القتال، لوگوں تمہارے اوپر جنگ فرض کر دی گئی ہے،
مکہ کے 13 سال جہاد فرض نہیں تھا، مدینہ کا 1.5 سال بھی جہاد فرض نہیں تھا ہجرت کے بعد بھی، تب جنگ بدر سے پہلے جہاد کا حکم نازل ہوا۔ تو فرمایا کتب علیکم القتال، لوگوں تمہارے اوپر اب جنگ فرض کر دی گئی ہے کہ لڑنا ہے کافروں سے، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، اور اب لڑائی تمہیں ناپسند ہے۔ جنگ فرض کی گئی ہے اور جنگ تمہیں کیوں ناپسند ہے؟ جنگ میں جان بھی لگانی پڑتی ہے، مال بھی لگانا پڑتا ہے۔ سب سے عزیز ترین اثاثے کسی بھی شخص کے اگر ہے تو وہ جان اور مال ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، تو جان لگا دی تو جہان پورا لگا دیا آپ نے۔ میں اور آپ اس دنیا میں اگر ہم اپنی جان لگاتے، گویا ہم نے ہماری خاطر جو دنیا ہے ہم نے یہ سب کچھ لگا دیا کہ ہمیں سب کچھ کی پرواہ نہیں ہے، یہ کام ضروری ہے۔ تو کون وہ مال جس کے لیے بندہ نہ باپ کو دیکھتا ہے، نہ بہن کو دیکھتا ہے، نہ پیار کو، نہ محبت کو، نہ اخلاق کو، نہ اچھائی کو، نہ برائی کو، نہ حلال کو، نہ حرام کو، مال اکٹھا کرتا ہے۔ تو فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، جنگ کافروں سے جنگ فرض ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ اب فرمایا آگے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، لیکن اے اہل ایمان یاد رکھو ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اسی میں تمہارے لیے خیر و برکت ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ٹوٹ کر چاہو، تمہاری خواہش ہو یہ مجھے مل جائے، میں یہ کام کر لوں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، نقصان ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کاروبار کا، اس رشتے کا، اس دوستی کا، اس ناطے کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے کیا حاصل کیا ہوگا، یہ تمہاری امید کچھ ہے، ہو کچھ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جب اللہ جانتا ہے تو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرو، جب تم نہیں جانتے تو اپنی من مانی، اپنی مرضی نہ کرو۔ اسی لیے فرمایا عورتوں کے بارے میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں سے معاشرت، عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو عمدہ طریقے سے۔ اور عمدہ طریق میں صرف گھر عمدہ لے کے دینا نہیں ہے، صرف لباس عمدہ لے کے دینا نہیں ہے، صرف کھانے پینے کو عمدہ لے کے دینا نہیں ہے، اخلاق بھی، بات بھی، کام بھی، اور اس کی تربیت شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، مجھ سے وصیت قبول کرو، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا رہنا، اچھا رہنا۔ استوصوا بالنساء خیرا، اور یہ غالباً آپ کے آخری فرمانوں میں سے فرمان ہے۔ جب آپ وصال فرما رہے تھے، اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے، جو آخری باتیں تھیں ان میں سے 2 تھی، ایک نماز کے بارے میں، ایک غلاموں کے بارے میں، اور ایک یہ عورتوں کے بارے میں۔ چونکہ غلام تو اب سسٹم ہی نہ رہا، غلام تو اب رہی نہ، تو فرمایا استوصوا بالنساء خیرا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یفرق مومن مومناتا، کوئی مومن کسی مومن عورت سے ناراض نہ ہو، غصے میں نہ، اس پر غصہ نہ کرے۔ پڑھیں تو قرآن و حدیث کے نزدیک جائیں تو پتہ چلے کہ کیسے کسی کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمارے تو باہر ہمارے بشرے سے خوشیاں ٹپک رہی ہوتی ہیں، ہمارے چہرے سے چہچہاٹ بہہ رہی ہوتی ہے، جو ہی گھر کا دروازہ ہوتے تو تیور بگڑ جاتے ہیں، صورتیں بکھر جاتی ہیں۔ اب بیوی پر روب ڈالنا ہے، اس کو شکنجے میں رکھنا ہے، ہنس کر دیکھ لیا تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ سر چڑھ جائے گی۔ ارے جو خوشیاں گھر دینے کا فرض ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ حکم دے رہا ہے کہ گھر والیوں کے ساتھ زندگی بسر کرو اور وہ عمدہ طریقے سے ہو۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں
खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, लोगों तुम में से बेहतर वो है, साबियों को बता रहे हैं, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी घर वालियों के लिए बेहतर है। वाना खैरुकुम लिअहली, और मैं अपनी घर वालियों के लिए सबसे बेहतर हूं, इसलिए तुमसे बेहतर हूं। हमें बड़ी सुन्नतें याद आती हैं, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। अरे सुन्नतों से ऊपर वाजिब, वाजिब से ऊपर फर्ज आते हैं। जो फर्ज अल्लाह रसूल का हुक्म है वो पूरा करना पहले जरूरी है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, अद्दुनिया मताउन, अद्दुनिया मताउन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि ये जो दुनिया है, दुनिया में जो कुछ भी है ये असबाबे जिंदगी हैं। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, सूरह बकरा के दूसरे रुकू में फरमा दिया कि जमीन में जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया, यानी ये तुम्हारी जरूरियात हैं। जमीन से आसमान तक तुम्हारी जरूरियात है। सूरज तुम्हारी जरूरत के लिए है, चांद तुम्हारी जरूरत के लिए है, हवा तुम्हारी जरूरत के लिए, पहाड़ तुम्हारे लिए, समुद्र तुम्हारे लिए, ये लहलहाते खेत और मैदान तुम्हारे लिए। खलक़ लकुम मा फिल अर्द, जमीन में जो कुछ भी है, चींटी से लेकर हाथी तक और वेल मछली तक, और जमीन से लेकर आसमान तक, यानी ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। क्योंकि इनका शुमार मुमकिन नहीं है, कौन गिन सकता है कि जमीन में क्या कुछ है, कितना है। तो इसलिए फरमाया ला तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा वइन तुअद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम गिनना चाहो तो अल्लाह के एहसानात और नेमतों को तुम गिन भी नहीं सकते। एहसान इनका शुमार ही मुमकिन नहीं है। तो फरमाया अद्दुनिया मताउन, ये दुनिया सामान जीस्त है, जीने का सामान है, जरूरियात जिंदगी हैं। लेकिन फरमाया व खैर मता दुनिया अलमरातु सालिहा, इस दुनिया का बेहतरीन सामान जो है वो नेक बीवी है। अच्छा, नेक बीवी कहां से मिलेगी? नेक बेटी बनेगी तो नेक बीवी मिलेगी ना। नेक बीवी के तो तलबगार होते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को नेक नहीं हम बनाते। बेटियों से गफलत करेंगे तो नेक बीवियां नहीं मिलेंगी किसी को। अगर मेरी बीवी है तो यह भी किसी की बेटी है ना, मेरी बेटी है तो किसी की बीवी बनेगी। तो बीवियां तो नेक तलब कर रहे थे, बीवियां तो सुलझी मांग रहे थे, बीवी में तो कोई खामी ऐब नुक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटियों की तरफ, अपनी बहनों की तरफ क्यों नहीं ध्यान पड़ता कि इनकी तरबियत करे जो इसमें खामी। हदीस पाक में आता है कि मोमन जो है, अल मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमन मोमन का शीशा है। यानी जैसे शीशे के सामने मैं खड़ा होता हूं तो मुझे अपना सब कुछ नजर आ जाता है, इसलिए दूसरे मोमन को देखकर मुझे अपना सब कुछ याद आना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो मुझे याद आना चाहिए, हाँ हाँ ये काम मैं तो नहीं कहीं करता। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो मुझे फौरन याद करना चाहिए कि ये काम अच्छा है, मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो अल्लाह से माफी मांगो और आइंदा करूं, और अगर कर रहा हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर खामी है किसी में नजर आए तो फौरन अपने पर नजर डालनी है, क्या ये खामी मुझ में तो नहीं है। अगर है तो अल्लाह से माफी मांगनी, तौबा करनी है, और अगर नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना। मोमिन मोमिन का आईना है। तो फरमाया अब दुनिया मताउन, दुनिया माल है, और दुनिया का बेहतरीन माल नेक औरत है, नेक बीवी है। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस आपके सामने रखता हूं। फरमाया मन कान यौमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान यौमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, लोगों सुनो, जो भी अल्लाह और आखिरत को मानता है वो सुने, उसके लिए। यानी जो अल्लाह और आखिरत को नहीं मानता वो ना भी सुने तो खैर है, उसे तो फिक्र ही नहीं कि मुझे क़यामत के दिन खड़ा होना है। ये तो उसके लिए है जिसे क़यामत का फिक्र हो कि मुझे पेशी होनी है, मेरा नामा अमाल आना है, मुझे हाजिरी होनी है, मुझे हिसाब किताब देना, तराजू में अमल तुलने। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, मेरी जिंदगी के जर्रे जर्रे का हिसाब होना है, उसको फिक्र करनी चाहिए। फरमाया मन काना यौमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, लोगों जो तुम में से अल्लाह और आखिरत को मानता है वो बात सुने। वो बात क्या है?
फैजा शाहिद अमरन, जब भी बंदा किसी काम को देखे, फल यतकल्लम बिखैरिन औ यसकुत, तो अगर वहां पे बोलना चाहे तो अच्छी बात करे, वरना खामोश रहे, ये बेहतर है। हमारा मामला यह है कि अपनी बात में बोले ना बोले, दूसरे के मामले में जरूर बोलते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक जो शरीयत में हमारे जिस्म के दो हिस्से आए हैं, वो दो जबड़ों के दरमियान वाली जबान और दो टांगों के दरमियान वाला नफ्स। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम इन दो की जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मैं तुझे देता हूं। अब कौन कहेगा जी हम तक तो दीन पहुंचा ही नहीं है। अल्लाह ने आसमान से जमीन तक पहुंचाया जिब्रील के हाथ में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा बजरिया जिब्रील दीन, और बराह रास्त अल्लाह से वही के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, और वहां से सहाबा ताबईन तबा ताबईन दर्जा बदर्जा हम तक पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद क़यामत के दिन गवाही कायम होगी, अल्लाह नबियों को बुलाएगा, क्या तुमने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था? सबको बुलाया जाएगा और नबी खड़े होकर अल्लाह के दरबार में कहेंगे, अल्लाह तेरा पैगाम हमने जैसा था वैसा का वैसा। आपने कुरान में पढ़ा, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, लोगों मैं तुम्हारे लिए रसूल अमीन हूं, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं और अमानत के साथ पहुंचा रहा हूं, उसमें ना कमी की है ना इजाफा किया है। मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूं। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह वातिउन, लोगों अल्लाह से डरो और मेरे पीछे चलो। सूरह अंबिया पढ़े, आपको बार बार यह फिक्रा मिलेगा। तो फरमाया वस्तौसु बिन्निसाए, लोगों मैं तुम्हें नसीहत वसीयत करता हूं कि औरतों से अच्छाई करना, औरतों से भलाई करना। फ़इन्नल मराता खुलिकत मिन ज़िल्इन, इसलिए कि औरत को पैदा ही पसली से किया गया है। अब देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात को कैसे समझा रहे हैं, समझाने का अंदाज देखो। फरमाते हैं कि औरत को पसली से पैदा किया गया है। आगे वइन्ना आवाजा शैन फी ज़िल आला हो, और पसली का सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, पसली पीछे को जब जाती है रीढ़ की हड्डी के साथ लगती है तो वहां पे पूरा ऐसे टेढ़ खम होता है। तो फरमाया पसली का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो सबसे टेढ़ा होता है, और इस औरत का भी सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है ये सबसे टेढ़ा है। अब अगली बात, जब मुझे मेरा नबी बता रहा है कि ये खामी इसमें रखी गई है, तो अगर मेरे मुशाहिदे में आए तो मुझे सब्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे नबी ने पहले बता दिया कि ये खामी है, ये ऐब उसमें समझो उसका कसूर नहीं है, वो उसमें रख दिया गया है। और इसलिए रखा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मर्द की आजमाइश औरत के जरिए, औरत की आजमाइश मर्द के जरिए। कितने मामलात में मर्द औरत का इम्तिहान बन जाता है और कितने मामलात में औरत मर्द का इम्तिहान बन जाती है। तो फरमाया ये तो पहले बता दिया कि रखी गई है इम्तिहान के द्वारा। क्या अल्लाह ताला से औरत सीधी बनी नहीं, पसली की तरह टेढ़ी बन गई? अला याज़ बिल्लाह, अला याज़ बिल्लाह, अला याज़ बिल्लाह। अल्लाह चाहता तो ऐब से पाक औरत को पैदा कर देता, लेकिन आजमाइश के लिए इम्तिहान, ये जिंदगी दारुल इम्तिहान है, ये इम्तिहान है जिंदगी, इसमें इम्तिहान है कदम कदम पर, मामलात का, माल का, बीवी बच्चों का, जज्बात का इम्तिहान है। फरमाया वइन आवाज शैन फी ज़िल आला हो, और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला होता है। इन ज़हबता तुकीमहु कसरता हो, ऐ शख्स अगर तू इस टेढ़ी पसली को यानी बीवी को सीधा करना चाहेगा कि इसकी खामियां है मैं सीधे कर दूं, दुरुस्त कर दूं, तो टूट जाएगी। तू तोड़ तो डालेगा लेकिन ये सीधी नहीं होगी। अब भी कौन कहेगा कि मुझे मेरे नबी ने समझाया ही नहीं है? ये तरबियत पहले करनी थी, ये तरबियत मेरी और आपकी पहले होनी चाहिए। इसलिए कहता हूं शादी से पहले औरत की भी तरबियत होनी चाहिए, मर्द की भी तरबियत होनी चाहिए। हम बड़े बड़े कोर्स करवाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन शादी का कोर्स करवाते ही नहीं है।
یہ کمپیوٹر کر لو، یہ سائنس کر لو، یہ میڈیکل کر لو، یہ نان میڈیکل کر لو، یہ CSS کر لو، یہ PCS کر لو، یہ LLB کر لو، بہت کچھ کرواتے ہیں، یہ چارٹر کر لو، یہ فلاں کر لو، بہت کچھ کرواتے ہیں، لیکن ان کو جینے کا سلیقے کا جو کورس ہے وہ کرواتے ہی نہیں کہ ابھی 20-22 سال کے ہو گئے، ابھی تمہاری شادی ہونی ہے، تو ابھی ایک سب سے مشکل امتحان شروع ہونا، اس کا بھی سلیبس ہے، اس سلیبس کی تیاری نہ ہم نے خود کی نہ آگے کرواتے ہیں، اس لیے آگے نہیں کرواتے کہ ہم نے خود نہیں کی۔ تو فرمایا وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزِلْ عَوَجْ، اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، اور اگر تم چھوڑے رکھو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ تو فرمایا کیا؟ استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں میں تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہوں کہ اس ٹیڑھ پن کے باوجود ان سے حسن سلوک کرنا۔ نہیں وہ تو ہے ہی ایسی۔ اچھا بڑا پیارا فکرہ، ایک سپیکر کو میں سن رہا تھا، ایک فیس بک پہ ایک ویڈیو تھا، سن رہا تھا کہ جناب لوگ کہتے ہیں نہ جی نہ ہم سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی، تو وہ کہنے لگے بات تو برداشت ہی غلط کرنی، صحیح پہ تو برداشت کی بات ہی نہیں، وہ تو فرض ہے آپ پر، اگر کسی نے صحیح بات کی تو وہ تو سننی آپ کی ذمہ داری ہے، برداشت غلط ہی ہے، ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ بھی ہماری غلط باتیں بھی تو کتنے برداشت کرتے ہیں، اگر تو نے ایک آدھ غلط کر لی کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، یہ تو دنیا داری لین دین ہے، ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اگلی حدیث میں فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، ان المرأۃ خلقت من ذل، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، لن تستقیم لک علی طریقۃ، تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہوگی، جو تمہاری خواہش کے مطابق وہ سیدھی نہیں ہوگی، فإن استمتعت بها وبها عوج، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو فائدہ اٹھاؤ، ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، تم فائدہ اپنا اٹھاتے جاؤ، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ آگے وإن ذهبت یقیمها کسرتها وکسرها طلاقها، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، اور اس کا ٹوٹ جانا اس کی طلاق ہے، یعنی طلاق تک تو جا سکتی ہے، تیری رائے کے مطابق خواہشوں کے مطابق سیدھی نہیں ہوگی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دی، اللہ نے قرآن میں فرما دی وعاشروہن بالمعروف، حکم دے دیا کہ عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو عمدہ طریقے سے۔ اس کے ضمن میں نیچے والی جتنی باتیں تھیں کہ دنیا مال ہے، دنیا کا سب سے بہترین مال نیک عورت ہے، فرمایا عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنا، عورتوں سے حسن سلوک کرنا، یہ وہ جو اللہ کا حکم تھا اس کی تفصیل اور وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی بیویوں سے معاملہ کر کے دکھا دی۔ میرے بھائیوں، کاش سورہ نور ہی ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ والا واقعہ ہی ہم پڑھ لیں، ایسے جذباتی ایسا امتحان والا واقعہ، 1 مہینے کا امتحان اللہ نے اپنے نبی کا بھی لیا اور امت کا بھی لیا، 1 مہینے کا امتحان۔ اللہ پہلے دن وہی نہیں بھیج سکتا تھا، اللہ وہ ہے اللہ الذی خلق هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، بار بار بتا رہا اللہ ہم نے تمہارا امتحان لینا ہے، ہم نے تمہیں آزمانا ہے، ہم نے تمہیں ٹیسٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زندگی کے امتحان کے بعد جنت تحفے کے طور پر اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اور اتنی سستی نہیں ہے کہ ماجا ساجا کھاجا وہاں پہ پہنچ جائے، جس کو پتہ نہیں ایمان اور عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھو آج کی آخری بات، سوری لمبی بات ہوگی، آج کی آخری بات، 3 چیزیں ہیں، عقیدہ ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں۔ ایک چیز جس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ میں کفر اور شرک آ گیا، جتنی دل ہی باتیں کر لو جنت گئی ہاتھ سے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں اپنی کتاب میں فرما دیا، یہ کتاب کہاں سے اتری؟ لوح محفوظ سے۔ لوح محفوظ میں جب لکھا ہوا ہے کہ شرک اور کفر کو تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ہمیشہ رکھے گا، جنت میں جانے نہیں دے گا، باقی رہے گی عبادات۔ عبادات سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سب کچھ ساری مسلمانی عبادت کو سمجھتے ہیں،
हालांकि ये अल्लाह और बंदे का मामला है। अल्लाह फरमाएगा नमाज का हिसाब लो, फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह पूरी नहीं हो रही, अल्लाह फरमाएगा जो नफल भी बीच में डाल दो। ये तो मंडा मंडा करके अल्लाह ने गुजार देना है, उसमें गुंजाइश है, थोड़ी होगी अल्लाह अपने करम से पूरी कर देगा, माफ कर देगा। उससे इबादत से अहम है मुआमलात, बंदे और बंदे सा मामला। वो जब तक बंदा दूसरा माफ नहीं करेगा ये नहीं छूटेगी जान। अगर वो जान छोड़ देगा माफ हो जाएगा, इसमें भी गुजारा हो जाएगा। अकीदे में ना माफी है ना बचत है, कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। सबसे पहले अकीदे को सही करना है, उसके बाद मामलात को सही करना है, इबादत तो तीसरे नंबर पे आती है। हमने अपनी नमाज रोजा हज ज़कात को हज कर लिया सारी उम्र का, फिर हमें लाइसेंस मिल गया जो दिल करते फिरे, ये कौन सा तरीका है। और नमाज हम पढ़ते हैं, अल्लाह पर एहसान करते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसी दीन को समझने की मशक के तौर पर आज मगरब के बाद दर्स कुरान होगा इसी जगह इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम दीन को कुरान को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया भाईजान।
الحمد لله ولي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر دفيع ذكر مطاع بجليل البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب يليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوذ بشرح الصواب ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم بالبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين
ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا وتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأكملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا مولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم في أصحابه لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا لا علينا حجة يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا قبل الموت اللهم ارحمنا عند الموت اللهم لا تعذبنا بعد الموت اللهم لا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضة إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين الہ العالمین ہم سب کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین ہم نے جو نماز پڑھی اسے قبول و منظور فرما الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما سب کے درجات کو بلند فرما الہ العالمین جتنے مسلمان پریشان حال ہے تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما الہ العالمین جو بیمار ہے گھروں میں اسپتالوں میں چھوٹے بڑے الہ العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما الہ العالمین جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار نصیب فرما الہ العالمین ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرما حلال میں برکت عطا فرما حرام سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما الہ العالمین بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما الہ العالمین زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما الہ العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دربار سے جتنے بھی خیریں مانگی الہ العالمین اس میں ہمیں وافر حصہ عطا فرما الہ العالمین جن شرور سے پناہ مانگی الہ العالمین ہم پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا
ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਡਿਲਣਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹਾਰਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਬਿਲਟ ਜਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਡੱਬਾ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਡੱਬਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀ ਪਰ ਕੱਟ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਵਾਈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡੱਬਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ जो दूसरा इस साइड में लग गया ना दूसरा उसको काट दो मान लो जी आ गए डॉक्टर साहब आ गए देखो मुझे कैमरे 10 मिनट दे दो वो नहीं। अच्छा कल बंदा लाया सारे तारा शारा पा गया हारम ला गया बहुत चेक की बेहतरीन अच्छा हूँ या तो तजर्बा किया भी उत्थे डब्बा लवा के हारम ला रही है मैं हारम ला दिया चक्कर उठा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मैं बड़ा याद किया मैं नजर आया मैं बाहर से बार बार मैं उठ के आना इस डब्बे लगे जो हारन का छोटा लाया स्पीकर बाहर नवा है नहीं उस साइड पे जो है ये ना उਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਟ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਰਨ ਲਾ ਲਿਓ ਡੱਬਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਡੱਬੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਹਾਰਨ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਰਨ ਛੋਟਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੱਬਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੋ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੱਬਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੁਦਵਾ ਚੱਜ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਐਡੇ ਕਾਨੂੰ ਪਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ